سب سے پہلے تو اس کا قرآنی نقطۂ نظر سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں، میں نے اس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو قرآنی نقطۂ نظر سے اس کے بہت سارے مطلب بائیفرکیشنز ہو سکتے ہیں، بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اس کو 10 بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے کچھ دلائل کی بنیاد پر جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا زمین میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ ایولیوٹیڈ یعنی سب سے بہترین ساخت پر اس کو پیدا کیا. احسن الخالقین اس کو قرآن فرماتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو شرف بخشا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی اس لیے کہ اس کے اندر تخلیق کی تمام اعلیٰ صلاحیتیں ہم نے اس کو عطا کر دی. یعنی دیگر حیوانی ساختوں کے مقابلے میں انسانی ساخت اپنے اس ایناٹومیکل پوزیشن سے لے کر، اپنے فزیولوجیکل پوزیشن سے لے کر، اپنے شعور اور اپنے گویا کہ وجدانی قوتوں کو سمیٹ کر جو ایک پوری شخصیت بنتا ہے وہ دیگر حیوانوں سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے. یہ گویا کہ انسان کی خلافت عرضی کا پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن الخالقین بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باشعور بنایا. دیگر حیوانات جو ہے وہ بے شعور ہیں، ان میں وہ شعور نہیں. یعنی اقبال نے جو اپنے خطبے دیے ہیں، یعنی دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹ آف اسلام، اسلام کی نیو ریکنسٹرکشن، اس میں بتایا ہے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کرنے کے بعد دیگر حیوانوں سے ممتاز ہونے کی وجہ سے اس کا شعور ہے جو اس میں پایا جاتا ہے. اور شعور کا بھی بالغ جب وہ اس کے اندر شعور بھی جب وہ طاقتور ہو جائے اور وہ اس کو اس کی تمام اخلاقی صفات کا احساس دلا دے. یعنی میں اس وقت باشعور ہوں جب میرے اندر جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان کا اپنے خود ایکسپیرینس کر لوں کہ میں سچ بول سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ خیر کر سکتا ہوں، میں اپنے باوجود اس کے کہ مجھے انتہائی ضرورت ہے مال کی لیکن میں اس مال کو دوسروں پر خرچ کر سکتا ہوں. یہ میرے اندر کوالٹی ہے، یہ میرے اندر قوت ہے. جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، باوجود یہ کہ مال سے انتہائی زیادہ محبت ہے پھر بھی انسان یعنی پھر بھی مسلمان پھر بھی مومن اس کو اس نہائی محبت کے باوجود بھی اس پر خرچ کر دیتا ہے. تو جب اخلاق کی کیفیات کا یہ شعور کہ وہ انسان کو اس بات پر آمادہ کر دے کہ وہ باوجود اضطرار کی حالت میں بھی لوگوں کو اپنی زندگی ذات سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ ایک تو گویا کہ باشعور مخلوق ہے. ورنہ حیوانی سطح جو ہے اس میں تو حیوانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلا دیتا ہے اور کبھی بسا اوقات جانور بھی انسانوں کو بچا لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ ان اخلاقی شعور کے بالکل برعکس فطری شعور کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ بات قرآن فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ شعور جو ہے جس کو قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے الہام کیا. یہ اس نے اپنے آپ حاصل نہیں کر لیا، یعنی ایویلویشن کے نتیجے میں سے نہیں ہوا کہ انسان ترقی کرتے کرتے شعور کی حالت میں پہنچ گیا، جیسے کہ ڈاروین کا نظریہ ہے، دیگر فلسفی ہمارے یہاں مرتضوی وغیرہ کے جو نظریات ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فجور اور جو تقوی کا جو صفت پیدا کی، اللہ نے اس میں الہام کیا. یہ ڈرائیو ہے، اللہ نے اس کو ڈرائیو کیا ہے، انسان نے اس کو خود ڈرائیو نہیں کر لیا، اللہ نے اس کو دیے. تو یہ دوسری یعنی انسان کی پرسنالٹی میں پہلا یہ شعور کہ وہ خلیفہ ہے، دوسرا یہ شعور کہ وہ باشعور ہے، اس میں اللہ نے الہام کیا ہے تقوی کا اور فجور کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ صفت علم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ وہ ہے رحمان علم القرآن، کہ اللہ نے انسان کو قرآن سے علم دیا. دنیا میں اصل سورس آف نالج وہ قرآن، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا. یعنی نالج بھی اللہ نے جو دیا انسان کو وہ قرآن سے دیا، تاکہ جو چشمہ صافی ہے جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے اس کی جو گویا کہ کیٹیگری یعنی اس کا جو لائن ہے جہاں سے علم آ رہا ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی نقص نہ پایا جائے، تاکہ علم میں کسی ذرے برابر بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ جو سورس میرے پاس علم حاصل کرنے کا ہے وہ انتہائی شافی ہے، انتہائی مصفہ ہے. اس جس ذات اطہر پر وہ علم نازل ہو رہا ہے اس کی ذات ایک مکمل ذات ہے، جو شخصیت وہ کلام الہی کو لے کر آ رہی ہے وہ مطاع ثم امین ہے، اور جس ذات اقدس کی طرف سے وہ کلام ہو رہا ہے وہ کلام الہی. تو اس اعتبار سے یعنی امت مسلمہ یا مسلمان یا ایک فرد مسلم اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کی خاکے میں یعنی اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں جس تیسری چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ علم ہے، وہ بھی علم القرآن. علم جتنے بھی ہیں سارے علوم ہیں
ان کی نفی نہیں ہے، لیکن ان تمام علوم کی یا ان کہہ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی دریافت کرنے کا جو بنیادی حیثیت ہے وہ علم بالقرآن ہے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان سکھایا۔ یہ انسان کی صفت کہ وہ بیان کر سکتا ہے، وہ اس علم کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ دنیا میں حیوانات کو بھی علم ہے، اپنی ساخت کے اعتبار سے ان کو علم دیا گیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ولادت کے عمل سے گزرنا ہے، سارے حیوانات اس بنیادی علم سے واقف ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا احسان کیا کہ اس کو علم بالقرآن کے بعد علم علمہ البیان، تو اس کو بیان کا بھی علم دیا، وہ بتا سکتا ہے، وہ انفارمیشن کو فارورڈ کر سکتا ہے، وہ اپنی انفارمیشن کو بیان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر پھیلا سکتا ہے، وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو یہ علم بیان ہے، اللہ نے اس کی طاقت اس کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے واسطے مسخر کر دیے یہ زمین اور آسمان۔ اب پانچواں مرحلہ ہے تسخیر کائنات، جس کے لیے اللہ نے اس انسان کو خلیفہ بنایا کہ وہ اس پوری دنیا کو مسخر کرے، نہ کہ اس سے مسخر ہو جائے۔ یعنی خلیفہ وہ ہے جس کا شعور یا جس کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا فوکس اتنا زیادہ بالغ ہو کہ وہ آسمان و زمین کی تمام قوتوں کو مسخر کر کے اس کو اس عظیم مقصد میں صرف کرنے کے لائق بنا دے۔ یہ ہے اصلاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلیفہ، کہ تمام قوتوں کو استعمال کرے، وہ علم کی قوت کو استعمال کرے، فکر کی قوت کو استعمال کرے، سائنس کی قوت کو استعمال کرے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، اس کے اندر تمام قوتیں جو انسان استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کرے اور اس کو مفید تر بنا دے اس خلافت عرضی کو قائم کرنے کے لیے اور اس میں عدل اور قسط کو قائم کرنے کے لیے، جس کو مولانا مودودی نے اقامت دین کے ٹرم سے ثابت کیا۔ تو یہ اس کا پانچواں خاکہ، یعنی خاکے میں اس کو یہ شامل کرنا چاہیے، یعنی اس کو شعور ہو جائے کہ میں دنیا میں تسخیر کائنات کے لیے آیا ہوں، اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں پر مسخر بن جانے کے لیے نہیں آیا۔ ورنہ دنیا نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو اگنورنس، یعنی جو ٹائم آف اگنورنس ہے، جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے، اس میں انسان اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ آیا وہ دنیا کو مسخر کرے یا دنیا کی تسخیر میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا انسان نے ہر دور میں جو غلطی کی وہ یہی کی کہ وہ دنیا کو تسخیر نہ کر سکا بلکہ دنیا کا مسخر بن گیا۔ اس نے کبھی چاند کو پوجا، کبھی سورج کو پوجا، کبھی نظریات کو پوجا، کبھی افکار کو پوجا، کبھی فلسفیوں کو پوجا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کبھی اپنی معرفت ہی حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ تسخیر ذات سے تسخیر کائنات۔ پھر اس کے بعد چھٹا جو ہے اس میں وہ ہے خود انحصاری، کہ انسان اپنے اوپر انحصار کرے، ہر فرد اپنے اوپر انحصار کرے، اور اس کا بنیادی اصول قرآن مجید میں بات فرمائی گئی کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو نہیں ملے گا روز قیامت اور دنیا میں بھی مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا۔ جو کچھ آپ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ یہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا، یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ تھاٹ پرووکنگ اسٹیٹمنٹ، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے متعلق عام طور پر ہمارے ہاں یعنی علماء نے اس سے مراد دیا کہ آخرت میں جو تم عمل خیر کرو گے اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تم دنیا میں اگر کوشش کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی دائرے میں کوشش کریں گے اس کا نتیجہ ملتا ہے، چاہے ہم اپنی ذاتی زندگی میں کوشش کریں تو اس کا ذاتی فائدہ ملتا ہے، اجتماعی زندگی میں کوشش کریں تو اس کا اجتماعی فائدہ ملتا ہے، تحریکی زندگی میں کوشش کریں تو اس کو تحریک کا فائدہ نہیں، اس کا ایک منظم، ایک اجتماعیت، ایک حرکت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو تمہیں کوشش کا جزا ضرور مل کر رہے گی دنیا اور آخرت میں۔ یہ وہ ایک ایسا تھاٹ پرووکنگ اسٹیٹمنٹ ہے جس نے مسلمانوں کو ہر زمانے میں ایکٹیو رکھا، ایکٹیو، یو آر ایکٹیو، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ شعور دیا۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، یہ کر لو، آئی کانٹ، یو کین، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں وہ کچھ ضرور مل کر رہے گا اگر تم کوشش کرو گے۔ قرآن مجید نے فرمایا سورہ میں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملے گا بدل اس کے کہ جو اس نے کوشش کی۔ ساتویں چیز ہے کہ اور انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، خود اعتمادی،
اور یہ مومنین کی صفات ہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ تعالیٰ پر ہی مومنین کو چاہیے کہ وہ توکل کریں، یعنی تمام ہی جو اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار تو کریں، لیکن توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، توکل ان اسباب اور ان وسائل اور ان ذرائع پر نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ انقلاب کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو ارتقاء کے مرحلے میں داخل کر رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسباب اختیار کرنے سے اس کا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائے گا یا گروم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور یہ توکل انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اور اس وقت جو ٹریجڈی ہے امت مسلمہ کے ساتھ وہ یہ ہے، یعنی جو بظاہر آپ سب کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاد کے اوپر جو تحریر لکھی ہے، ترجمان میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور دیگر مقامات پر جہاں الحاد پر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو الحاد کا سب سے بیسک اور سب سے بنیادی اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کی تحریر کے پڑھنے سے آپ معلوم کہ بنیادی پرائم اسٹرائکنگ پوائنٹ فار الحاد یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر شک کو پیدا کرتا ہے، شبہ کو پیدا کرتا ہے۔ الحاد کچھ نہیں کرتا، وہ آپ کے یقین کو متزلزل کر دیتا ہے، اس میں شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ بس جب یہاں سے انسان اپنے یعنی کنفیوژن میں چلا جاتا ہے، اسٹیٹ آف کنفیوژن میں آدمی چلا جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کی اسی کنفیوژن میں گزرتی ہے اور اس کے نتائج بھگتتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا سوشل سسٹم ہے، ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارے نوجوانوں کا جو نظام ہے، ہمارا نوجوان اتنا کنفیوز کیوں ہے؟ میں یہ کروں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بنوں، میں دکان چلاؤں، کہ میں نوکری کروں، کہ نوکری کتنے گھنٹے کی کروں، شادی کب کروں، کس عمر تک، یہ جو کنفیوژن ہے جو اس کے اسٹیٹمنٹ میں ہمیں سننے کو مل رہا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہاں سے آتا ہے کہ جب ہم اللہ پر اعتماد نہ کرتے ہوئے شک یا کسی ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کو آگے کے پوائنٹ میں تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کروں گا۔ تو یہ خود اعتمادی انسان کے اندر اپنے خاکے میں، اس کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کو یہ چیز بھی شامل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیا ہے شک و تردد، یعنی شک و تردد سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے گی وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک جو ہے موجود ہے۔ اب آپ ان کو کتنا بھی ابھارے وہ آئیں گے نہیں اس کی طرف۔ اب یہ آج کے دور میں یہ شک کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک پورا عزم ہے، ایک پورا نظریہ ہے، اس کو بولتے ہیں اسکیپٹزم۔ اسکیپٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے، کوشچننگ ایٹیٹیوڈ اور ڈاؤٹ اباؤٹ دا نالج۔ آپ کے اندر ایک ایسا ایٹیٹیوڈ پیدا کر دیا جائے کہ آپ علم کے اوپر ہی ایک اعتبار سے کہیں نہ کہیں مشکوک ہو جائیں۔ جیسے قرآن کیا مجھے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے؟ یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل ہو سکتا ہے، یہ میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ جائے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حتمی ہو سکتی ہیں؟ یہ میرے ذہن میں ڈاؤٹ آ جائے۔ کیا شریعت اسلامی فرد کی اجتماعیت کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے؟ یہ ڈاؤٹ میرے ذہن میں آ جائے۔ اب یہ جو اسکیپٹزم ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ دیگر مذاہب کے اوپر بہت سارے یعنی انحرافات کے نتائج اس میں پیدا ہوئے، بلکہ خود مسلمانوں کے اندر نوجوانوں کی بڑی تعداد اس معاملے میں شبہات کا شکار ہو گئی۔ آج آپ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو لا مذہبی ہیں، یعنی جو مذہب پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں رکھتے، ان کو سب سے پہلے یہیں سے ہی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ تم یہ سوال کرو کہ کیا یہ سورہ یا کیا یہ قرآن جس کو تم مطالعہ کرتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر تم سوال کرو۔ پھر تم اس پر سوال کرو کہ سیرت رسول کیا واقعی ایسی ہے جیسے کہ تو اس قسم کے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا یعنی ایک چیلنج ہے جو تحریک اسلامی کے افراد کے لیے بھی ہے اور خود ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو ہمارے بچے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے کالجز میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود وہ مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے علماء اور طلباء وہ خود اس قسم کے شبہات کا شکار ہیں اور اس میں ڈاؤٹ فل ہے کہ واقعی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ درست ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو اس وقت چیلنج، تو ہمیں شک و تردد سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب ہوگا جب اللہ پر توکل کریں، اس پر اعتماد کریں۔ پھر ایک ایسی چیز جو ہماری تربیت میں ہماری شخصیت میں نہیں ہونا چاہیے وہ کسل پسندی ہے، یعنی سستی اور کاہلی۔ یہ سستی اور کاہلی انسان کو مردہ کر دیتی، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی علامتوں میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں روح نہیں ہوتی, وہ بے جان جسم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایکشن کو اس کا یعنی جو عمل ہے جب اس کا انٹینشن اس کو ڈفر کر دیتا ہے, یعنی میری نیت نہیں ہے میں ایکشن کر رہا ہوں, تو جب وین ایکشن ڈفرز آپ کا انٹینشن تو اس سے انسان کے اندر کسل پسندی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز بہت خطرناک چیز ہے جو بظاہر اس وقت ہمیں بڑے پیمانے میں اپنے کیڈرز میں نظر آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے اندر رفتار نہیں ہے, سستی ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم اپنا خود پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں. تحریک اسلامی میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ امیر مقامی آپ کو پروگرام ڈیزائن کر کے دے دے, ایک نکاتی منصوبہ ہو تو آپ چلنے لگیں, بلکہ تحریک اسلامی میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس شخص یعنی اس شخص کے محرک ہونے کا جو اس کا راہ عمل ہے, اس کا محرک کیا ہے, رضائے الہی, یعنی مجھے اللہ کی رضا ہمیشہ اس راستے میں محرک رکھے. اس تحریک میں مجھے محرک کرنے کا جو موٹیویشن ہے وہ کیا ہے, رضائے الہی. اب جب رضائے الہی محرک نہیں بنے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں کبھی کبھار اس تحریک میں متحرک ہو جاؤں گا وقت پر, جیسے پروگرام میں آ گیا, کسی نشست میں آ گیا, کسی اجتماعی ڈسکشن میں آ گیا, لیکن دیگر میری زندگی کے جو باقی احوال ہیں اس میں چونکہ رضائے الہی میرے اس تحریک یعنی میری اس حرکت کا سبب نہیں ہے تو میرے اندر وہ حرکت نہیں پائی جائے گی. اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو ایک سستی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے, جو ایک مطلب ایک رفتار میں جو کمی آ گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ایکشن اور ہمارے انٹینشنز کے درمیان ایک خاص قسم کا بائیفرکیشن, ایک اختلاف ہے. تو یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس میں آخری چیز ہے جس کو نفس پرستی کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے, یعنی وہ اپنی خوبیوں کو ہی سمجھتا ہے کہ بس وہ اپنے عتم کو پہنچ گیا. آدمی کبھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے. اسی لیے مولانا رومی نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس قدر میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا گیا اپنی جہالت کا مجھے اعتراف ہوتا چلا گیا. اور یہ ہے جب جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ قرآن و حدیث سے اپنے آپ کا تعارف ہوگا, جتنا سیرت رسول سے تعارف ہوگا, جتنا صحابہ کی زندگی سے تعارف ہوگا, تو اپنی جہالت کا اعتراف ہوگا اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہوگا. اور یہ بات بالکل اچھی ہے اور بہت بہتر ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کے افراد میں کم از کم اپنی احساس ضیاء کا شعور باقی ہے کہ یار ہم سے کوئی چیز جا رہی ہے. اس کا شعور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شعور کسی پازیٹیوٹی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں وہ امکان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہاں سے مرکز سے لے کر کے ایک نیچے ہمارے کارکن کے اندر بھی یہ شعور ہے, اس کو یہ کانشیس ہے کہ یار میں کچھ کام نہیں کر رہا, میں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, میں جس کے لیے اس تحریک میں شامل ہوا تھا وہ کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا. یہ شعور اس بات کی علامت ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے, کچھ رمق باقی ہے. اگر اس رمق کو تھوڑا سا بالغ کیا جائے, تھوڑی قوت لگائی جائے تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت مفید تر ثابت ہو سکتے ہیں, اور وہی HRD کے ذریعے سے انشاءاللہ اس پر اس سمت میں کام اللہ نے چاہا تو ہم کریں. اب یہ تو قرآن مجید کے تناظر میں کچھ بات ہو گئی تھی. احادیث کے سلسلے میں کیونکہ میں نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے, تو احادیث میں کے سلسلے میں نے پھر احادیث کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. ایک وہ اعمال یعنی وہ خاکہ جو دل کے لیے بنایا جائے, وہ خاکہ جو زبان سے متعلق ہو, اور وہ خاکہ جو انسانی فزیکل ایکٹیویٹیز سے متعلق ہو. تو اس معاملے میں اللہ کے رسول نے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ الناس و معادن کا معادن الذهب والفضہ, اس حدیث کی مزید تشریح ہے کہ الایمان بضع و70 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان, کہ ایمان جو ہے وہ 70 شعبوں سے مل کر تکمیل کو پہنچتا ہے, اور اس میں سے ایک شعبہ حیا بھی. تو اب سب سے پہلے ان شعبوں کو, چونکہ وہ 70 سے بیشتر شعبے ہیں, اس پر اتنا زیادہ وقت میں ہم کم وقت میں ڈسکشن نہیں کر سکتے, پوائنٹ کر کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے انسانی تزکیے کے لیے قلب کا درست ہونا ضروری ہے. اب قلب یعنی دل کے کیا کام ہے جو دل کرے, دل کے کیا کام ہے, دل کیا کرے. دل سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھے, اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, قدر پر, خیر و شر پر, بعض بعد الموت پر, اس پر وہ ایمان رکھے, اللہ اس کی صفات کے ساتھ, اس کی ذات کے ساتھ. پھر اللہ سے خوف کرے, الخوف. تیسری چیز ہے الرجاء, اللہ پر امید رکھے.
پانچویں چوتھی چیز ہے الاخلاص، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرے۔ چھٹی چیز ہے توبہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ساتویں چیز ہے الشکر، اللہ کے سامنے ہمیشہ شکر گزار رہے۔ ساتویں چیز ہے صبر، اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ اور اس کے بعد آٹھویں چیز ہے معاشات، خیر خواہی کرے۔ نویں چیز ہے اخوت، اپنے درمیان اخوت، کوآرڈینیشن، بھائی چارے کو فروغ دے۔ دسویں چیز ہے المروءہ، ایک دوسرے کے ساتھ مروت سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے پیش آئے۔ اور اس کے بعد ہے العفو، دوسروں کو معاف کرنا سیکھے، دوسروں سے بدلہ لینا نہ سیکھے، یعنی یہ نہ سیکھے میں بدلہ لوں گا، بلکہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 13 سال تک جو تربیت کی ہے وہ والصفح والعفو کی۔ 13 سال تک مکہ کے اندر کس چیز کی تربیت دی گئی صحابہ کو؟ العفو والصفح۔ قرآن فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ تو 13 سال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام صحابہ کی تربیت میں جو آپ نے بنیادی طور پر جس کو کہہ سکتے ہیں تخم ریزی کی، وہ عفو و درگزر ہے۔ ہمارے یہاں پروگرام یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی نے مارا تو اس کا بدلہ لے لو، یہ تمہارا حق ہے، نہیں، عفو و درگزر۔ تو اس میں عفو ہے، پھر 12ویں نمبر پر صفح ہے، درگزر ہے۔ 13ویں نمبر پہ رجوع، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہو۔ اور 14واں ہے الدعا، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہو۔ اور 15ویں چیز ہے یقظہ، ہر وقت بیدار رہو۔ یقظہ، بیدار ہونا، انسان کا بیدار ہونا، کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محسوس کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا غلط کر رہا ہوں، کم سے کم اس کا یقظہ ہونا چاہیے۔ جیسے جو سوتے ہیں نہیں کچھ ذکر ان کا، وہ تو سوتے ہیں مگر جو جاگتے ہیں ان میں بھی بیدار ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بیدار ہو۔ تو یہ قلب کے کام یہ ہے، دل کے کام یہ ہے کہ وہ یہ کرے۔ زبان کے کام کیا ہے؟ زبان کیا کرے؟ اپنی شخصیت کی ارتقاء میں زبان کا کیا رول ہے؟ اس میں سب سے پہلے کہ وہ ذکر کرے، الذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، الحمد کرے، تسبیح کرے، تسمیہ کرے، ذکر کرے۔ دوسری چیز ہے القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے، تدبر کرے، تفکر کرے، اس کے معانی و مفاہیم میں غوطہ زنی کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ الصدق، تیسری چیز ہے سچائی، اس کو خود بولے بھی، اس کو اختیار بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ چوتھی چیز ہے قول الحق، درست بات کہے، جیسے اللہ نے فرمایا گا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ قول الحق عند سلطان الجائر، جو ظالم بادشاہ اس کے سامنے حق بول دینا سب سے بڑا جہاد، افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد۔ تو چوتھی چیز ہے زبان کا عمل یہ ہے کہ وہ حق بات کہے۔ زبان کا عمل یہ ہے کہ وہ تعلیم، قرآن کو سکھائے، وہ خود سیکھے۔ علم القرآن و علمہ، تعلیم خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ پانچویں چیز ہے چھٹی الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، والنہی عن المنکر، ساتویں چیز ہے نہی منکر سے روکے۔ اور آٹھویں چیز ہے اجتناب اللغو سے اجتناب کرے، بیکار باتوں میں آدمی اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، اپنی زبان کو ضائع نہ کرے۔ اور اس طریقے سے افشاء السلام، سلام کو جو ہے عام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے انصار و مہاجرین کے ہاتھ مواخات کرا دی، اور دوسرا کام یہ کیا وافشوا السلام بینکم، جو مسلمان ملے سلام کرو، جو مسلمان ملے سلام کرو۔ یہاں تک کہ اتنا زیادہ سلام ہوئے گا کہ دو صحابہ اگر دیوار کے پیچھے سے بھی دوبارہ ملتے تو سلام کرو۔ اب افشاء السلام، یہ زبان کا عمل ہے۔ تیسرا رد السلام، سلام کا جواب دے۔ اس کے بعد تشمیت العاطس، اگر کوئی چھینک آئے تو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دعا کرے گی۔ زبان کا عمل یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یہ بھی شامل کریے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام یعنی حناف کے بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ کے یہاں شرف قبولیت عطا ہوتی ہے وہ وہی عمل ہے جس کے کرنے سے پہلے اللہ کے رسول پر درود بھیجا گیا ہو۔ یعنی اللہ پر کے رسول پر درود بھیجنا اتنا لازمی ہے کہ ہر عمل سے پہلے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کا التزام کرے۔ یہ زبان کا ذکر ہے، یہ زبان کا عمل ہے۔ اور انسان کے جوارح کا، انسان کے بدن کا عمل یہ ہے، تیسری جو قسم ہے وہ یہ کہ طہارت، پاکیزہ رہے، نماز قائم کرے، دوسرا روزہ رکھے، تیسرا حج کرے، اعتکاف کرے، زکوٰۃ دے، صدقات کرے، انفاق کرے، اور اس طریقے سے مہمان نوازی کرے، عہد و پیمان کی وفا کرے، اپنی امانتوں کو ادا کرے، والدین کے ساتھ نیکی کا کام کرے، صلہ رحمی کرے، حسن خلق سے پیش آئے، پڑوسیوں کے حق ادا کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، علم کی طلب کے لیے کوشاں رہے، اور اس طریقے سے اپنے اعضائے جسم کی برائیوں سے حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنے ہر چیز کی۔ اور آخری چیز ہے نصرت المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرے، جہاں کہیں بھی ظلم دیکھے فوراً ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ تو یہ تین یعنی آپ وسلم کی احادیث کو جن حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے
کل اعتبار سے انسان کے قلب کے اعمال، اس کے زبان کے اعمال اور اس کے جوارح کے اعمال، ان کیٹیگریز میں تقسیم کیا سکتے ہیں۔ اس کا ایک اپوزٹ کیٹیگری بھی ہے کہ کیا نہ کرے، یعنی دل کیا نہ کرے، تو یہ ابھی کیا نہ کرنے کے اوپر یہاں پر ڈسکشن نہیں ہے، صرف کیا کرے اس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔